السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں گلگت بلتستان میں بنظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والے یا بنظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جن لوگوں نے جو بینیفیشری تھے سرکاری ملازمین، ان کی ایک لسٹ جاری کی گئی جس میں تقریباً 5,000 کے قریب گلگت بلتستان کے جو لوکل ملازمین تھے ان کا نام شامل ہے، یا ان لوگوں کو یہ تمام لوگ ان کی فیملیز جو ہیں وہ بنظیر انکم سپورٹ کے جو پیسے تھے وہ لے رہے تھے۔ ناظرین، اس حوالے سے تو بہت سارے جو ہے میڈیا ہاؤسز میں، اخبارات میں بھی آپ نے خبر تو پڑھی ہوگی کہ اتنے سارے لوگوں نے بنظیر انکم سپورٹ سے جو اس سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اب ایک بڑا سیریس مسئلہ تب پیدا ہوا جب گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری، خاص کر جو ہیں چیف سیکرٹری وانی، انہوں نے اس سلسلے میں ایک انکوائری کمیٹی بنائی۔ پھر انہوں نے ٹیم کے بعد نوٹیفیکیشنیں جاری کی، شو کاز نوٹسز جاری کیے گئے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وہ تمام لوگ جو اس بنظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جنہوں نے پیسے اٹھائے تھے وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ واپس کریں گے یا ان سے پیسے ریکور کیا جائے گا۔ یہ ایک اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے یا اگر عام طور پر دیکھ لیں تو یہ ایک خوشائن بات لگتی ہے کہ جیسے ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ 5,000 لوگ ان سے پیسے ریورس کیا جا رہا ہے۔ ان تمام ملازمین کے حوالے سے جب میں نے تھوڑی سی اس پہ بات کی، اس پہ تحقیق کی، میں نے تھوڑا لسٹ ڈیٹا نکالا، تو گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 19 کے مختلف لوگ تھے۔ اپر کلاس کے بہت کم لوگ ہیں، نچلے گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک میجورٹی جو طبقہ ہے وہ بنظیر انکم سپورٹ کے ان پیسوں سے جن لوگوں نے استفادہ کیا وہ گریڈ 1 سے گریڈ 5 کے لوگ تھے۔ اب ان تمام لوگوں کی سیلریز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 35,000 تک سیلریز ہوتی ہیں آج کے دور میں بھی، اور اتنی سیلریز پہ چلنے والے ان لوگوں کے حوالے سے ان کے ہی آج سمن جاری ہوئے یا ان کو تمام لوگوں کو نوٹیفیکیشنز بھیجی گئی ہیں کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ جمع کروا لیں۔ اس سلسلے میں جو چیف سیکرٹری یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 1/3 ان کی سیلری میں سے کاٹا جائے گا۔ اس حوالے سے جب میں نے مزید کچھ چیزیں انٹروگیٹ کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگائی اور اس صورتحال میں جو اس وقت جو دور ہے، یہ قیامت جیسی مہنگائی ہے، ملک میں انفلیشن کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے، اور عوام کا جو گھر چلانے کے لیے جو صورتحال ہے وہ انتہائی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو۔ ایک ایسا بندہ جو اچھی خاصی سیلری لے رہا ہو اس کے آج اب گھر چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایسے میں گریڈ 1 سے گریڈ 5 کے وہ طبقہ جن کی تنخواہیں 20 سے 30,000 کے بیچ میں ہو، جو 35,000 سیلریز لے رہے ہیں، ان کو گھر چلانا کتنا مشکل ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ طبقہ ہے ملازمین جو موسٹلی بینک سے قرضے لیتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے اپنے گھر کو چلانے کے لیے ایک ان کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جس سے وہ گھر چلانے کے لیے کوئی سسٹم اپنے بناتے ہیں۔ اب اس مہنگائی میں اچانک سے ان کی سیلریز میں سے 1/3 کاٹا جائے گا۔ یہ وہ میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو گریڈ 1 سے گریڈ 5 کی یا جو چھوٹی کلاس ہے، تو ان کو گھر چلانا بہت مشکل ہوگا۔ اب ایسے میں جو گلگت بلتستان کی گورنمنٹ تھی اور چیف سیکرٹری صاحب اگر اتنے زیادہ تیسمار خان ہیں اور وہ واقعی چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، تو ایک تو جو اپر کلاس کا طبقہ ہے، یعنی کہ میرے مراد یہ ہے کہ جو بڑی سکیلز کے لوگ ہیں ان سے ریکور کر لیں اور ان کو سزائیں بھی دیں کیونکہ وہ طبقہ ہے۔ جو دوسرا یہ جو چھوٹا کلاس ہے، یہ چھوٹا طبقہ ہے جن کے گھر کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، اگر ان سے ان پیسے ریکوری کرنے کی بجائے نیب گلگت بلتستان میں جو بڑے بڑے کیسز، بڑے بڑے مگرمچھوں کے جو کیسز تھے ان پہ ہاتھ ڈالیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی اطلاعات ہیں، بہت سارے جو سیکٹریز ہیں بیوروکریسی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو پنجاب کے ہیں، جو لوکل ہیں، جنہوں نے گلگت بلتستان میں حکومت کے دوران یا اسلام آباد میں بڑے بڑے اپارٹمنٹس، بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، ان کے اوپر انکوائری کی بٹھائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ملازمین جو ڈیوٹیاں نہیں کر رہے لیکن ان کے اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں پلاٹس ہیں، پی ڈبلیو ڈی کے اندر کے بہت سارے جو آفیشلز ہیں ان کے یہاں اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن میں آپ کو اپارٹمنٹس ملیں گے، پلاٹس ملیں گے، کروڑوں روپے کی ان کی زمینیں ہیں یہاں پر، ان لوگوں کے اوپر انکوائری بٹھائے، ان کے گھروں کی تحقیقات کی جائے۔ جس طرح سے یہ جو گریڈ 1 چپڑاسی کلاس 4 جیسے لوگوں کی انہوں نے انکوائری بٹھائی ہے، ایسے ہی ان کی فنانس چیک کر لیں، ان کی خواتین کے نام کے اوپر، ان کے مسز کے نام کے اوپر کتنے زمینیں خریدی گئی اور کس بنیاد کے اوپر خریدی گئی ہے، انہوں نے جاب سٹارٹ کرنے کے بعد ابھی ان کی لائف سٹائل میں کتنی تبدیلی ہیں۔ اب ہم لوگ بڑے مگرمچھوں کو تو چھوڑ کر یہ جو 3,000 اور 4,000 والے یہ وہ طبقہ ہے جن کے گھر کے جو سروائیول ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے گزرے گی۔ اگر ایسے میں ان کی ریکوری کرنے کے چکروں میں بیٹھیں گے تو ان لوگوں کی جو یہ تقریباً اس 5,000 میں سے آلموسٹ 4,000 یا 3,500 کے قریب وہ طبقہ ہے جن کی جو پر ڈے
انکم ہے وہ 1000 روپے سے کم ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بات تو طے ہوئی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان لوگوں کو تو سزائیں دی گئیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس وقت ٹرم اینڈ کنڈیشن کیوں نہیں بتایا گیا۔ یہ جو ٹرم اینڈ کنڈیشنز ابھی دکھائے جا رہے ہیں یہ تب کیوں نہیں بتایا گئے کہ یہ لوگ اگر واقعی اس میں بینیفیشریز نہیں تھے ان کو کیوں دیا گیا، کن لوگوں نے ان کی لسٹس میں نام ڈالے اور کن بنیادوں کے اوپر ڈالے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے بڑے بڑے ٹھیکیدار اور بڑے بڑے امیر طبقے کی جو فیملیز ہیں جو ملازم نہیں ہیں لیکن ان کے گھروں میں یہ فیسلٹیز سے یہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ان پہ بھی ہاتھ کون ڈالے گا۔ میں یہاں پر کسی کی جو ہے کوئی غلط کام کر گیا تو میں اس کی صفائی کے لیے نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے تو پہلے پھر اس کے اوپر جائے کن لوگوں نے ان سے غلطی کروائی، جو لسٹیں بنانے والے کون تھے، اس سے پہلے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیوں نہیں بتائی گئی، اور اچانک سے آپ اگر کسی غریب بندے کے گھر کی جو روزی روٹی چھینو گے تو بہت مسائل کا سامنا ہوگا۔ وہ طبقہ جن کی ابھی اپنے خرچے گھر کے چلانے مشکلات کا سامنا ہے، اگر ان سے آپ ان کی تنخواہ کا 1/3 اگر وہاں کاٹو گے، اگر اس کے علاوہ باقی 10,000 اگر بینک میں کسی میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ گھر میں کیسے گزارا کریں گے اور گھر کے ان کی سہولیات کیسے گزریں گے، یہ بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا ابھی جواب باقی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت گلگت بلتستان اس حوالے سے کیا حکمت عملی طے کرتی ہے۔ جو حاجی گلبر صاحب ہیں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، اس حوالے سے ان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال یہ جو طبقہ ہے چھوٹی کلاس ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ میری ذاتی رائے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔